ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے تابع چیزیں ہیں، ایمان نہیں۔ بندہ نمازی ہو لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں نہ ہو تو وہ نمازی تو کہلا سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں۔ بندہ روزے دار ہو، روزے رکھتا ہو لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے اس کا دل خالی ہو۔ اسی طرح بندہ زکوٰۃ دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، حج کرتا ہو، سارا کچھ کرتا ہو، لیکن اگر دل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے خالی ہے تو بندے کا ایمان نہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، بلکہ تمام کائنات سے زیادہ پیار میں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں کر لیتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کامل ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی ایمان کی جان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری آل اولاد، تمہارے بیٹیاں بیٹے، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری والے، تمہاری ذات والے، تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادها اور وہ کاروبار جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونها اور وہ مکان جو تم نے اپنی دل کی خوشی کے لیے بنائے ہیں، بڑے تمہیں پسند ہیں جو مکان۔ ان 8 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہے، یا اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، یا اس کی راہ میں فرض جہاد سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر اللہ کے امر کا یعنی اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محبت اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں پیدا کی ہے، اور فطرتی طور پر 4 چیزوں کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ وطن کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت اور اپنی جان کی محبت۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کرنی ہے تو کس قدر محبت کرنی ہے، کس قدر پیار کرنا ہے؟ کیا دنیا کے یہ ملک جتنا، وطن جتنا پیار کرنا ہے، مال جتنا پیار کرنا ہے، اولاد جتنا کرنا ہے، یا جان جتنا کرنا ہے؟ وطن یہ اس کی محبت ضرور ہے بندوں کے دل میں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے وطن میں کاروبار نہیں صحیح چلتا یا کوئی معاملات نہیں صحیح بیٹھتے تو بندہ وطن چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں وطن سے پیار نہیں، وطن سے پیار ضرور ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت اس قدر ہے کہ اگر وطن بھی کچھ دیر کے لیے چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ گئے پیسہ کمانے کے لیے۔ خدا نہ کرے اگر کسی کا کوئی بچہ بڑا سخت بیمار ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر سے واپس آتا ہے اور اپنے بچے کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا
یہ بچہ ایک ہی ہے اور یہ بچنا چاہیے، پیسے جتنے مرضی لگ جائیں پیسوں کی پرواہ نہ کرنا۔ تو جس دولت کے لیے وطن چھوڑا تھا وہی دولت اولاد پہ قربان کی جا رہی ہے، تو اولاد جو ہے یہ دولت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، حالات اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے میں اپنی جان بچا لوں، کوئی بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے، نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو اولاد سے بڑھ کر بھی اگر کوئی چیز پیاری ہے تو وہ اپنی جان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت کرنی ہے وہ کس قدر کرنی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لے کے آئیں اے محبوب کے صحابہ جس طرح تمہارا ایمان ہے تو وہ یقیناً ہدایت والے ہوں گے، ہدایت پائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان وہ سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام سے کس قدر محبت کی۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، اپنا مال قربان کرنا پڑا تو کیا، اپنی اولاد قربان کرنی پڑی تو کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑے تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں تک کے نذرانے دے کر یہ ثابت کیا کہ دنیا والوں محبوب علیہ السلام سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی کامل ایمان ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی کتنی محبت کرتے سرکار سے، کتنا پیار کرتے نبی پاک علیہ السلام سے کہ عروہ بن مسعود یہ جب جاسوس بن کر مکہ والوں کی طرف سے آئے اور جا کے جو پیغام دیا، کہنے لگے مکہ والوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ تک گیا ہوں، نجاشی جیسے میں نے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن جتنی عزت جتنا پیار محمد عربی کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تو نے کون سی ایسی عجیب انوکھی چیز دیکھ لی؟ کہنے لگا کیا بتاؤں کہ جب وہ وضو کیا کرتے تھے تو وضو کا پانی وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا پہنچتا، وہ اپنا تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ ان کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے، اب اس تھوک کو پھر صرف ہاتھوں پر ہی نہیں رکھتے بلکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مل کے اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ محبت کا معیار کتنا بلند ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک نصیب نہ ہوتا وہ کیا کرتا کہ وہ دوسرے صحابی کے جس کے ہاتھ پر تھوک تھا یا جس نے اس کے ساتھ ہاتھ مس کیا تو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل کے مس کے اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کر کے اپنے جسم پر لگا لیتا برکت کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا معیار محبت اتنا بلند تھا کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا کرتے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہونے لگی تو سہیل نے نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہم بھی اپنے جب معاملات طے کرتے ہیں تو کوئی بات منوانی ہو تو کسی بزرگ کو ہاتھ لگا دیتے، چل یار تیری مہربانی داڑھی نو ہاتھ لانے مان جا یار، ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، کسی کی منت سماجت کے لیے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتے یار تیری مہربانی ہے۔ وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی شریف کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو ایک انصاری صحابی انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا اور ہاتھ اس کا پیچھے کر دیا، فرمایا خبردار تیرا ہاتھ نہ اٹھے مصطفیٰ علیہ السلام کی داڑھی کی طرف، کیوں کہ تو ایمان والا نہیں اور نبی پاک علیہ السلام یہ ایمان والوں کی جان ہے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام
سواری پر سوار ہیں اور ایک انصاری صحابی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کے ڈیرے پہ جا پہنچے۔ تو عبداللہ بن ابی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرنے لگے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اپنی سواری کو باہر بھیج دیجئے، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ عقلاً اس کی بات غلط نہیں تھی، سواری کے منہ سے، جانور کے منہ سے بدبو ہی آتی ہے، کوئی اس کے منہ سے خوشبو نہیں آتی۔ اس نے عقلاً جو بات کی تھی وہ اس کے عقل کے مطابق درست تھی، کہنے لگا کہ اس کو باہر بھیج دے، اس کے منہ کا جو مہک ہے وہ میری طبیعت کو خراب کر رہا ہے۔ انصاری صحابی بولے، فرمایا خبردار تو اپنا منہ بند کر، یہ مصطفیٰ کی سواری ہے، ہمیں تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے، تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے ہمیں خوشبو آتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے معیار کی محبت ہونی چاہیے، تو ہی بندے کا ایمان کامل ہوگا۔ نہیں تو دعا کرنی چاہیے، رب العالمین ہمیں بھی ویسی محبت عطا فرما جس طرح کی تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو عطا کی۔ ہر بندے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنا کردار خود ادا کرنا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو چھپکلی ہے نا، کوڑ کرلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ایک چوٹ میں مارو، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا جو اس کو ایک چوٹ کے ساتھ مارے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو چھپکلی ہے، جب نمرود نے آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے، تو یہ چھپکلی جا کے پھونکیں لگاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ تیری پھونکوں سے یہ جو میلوں کی آگ ہے یہ اور نہیں بھڑکنے والی، تو پھونکے کیوں لگاتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا، میری پھونکوں سے آگ بڑھے نہ بڑھے لیکن نبی کی دشمنی میں تو حصہ ڈالنا ہے، سزا قیامت تک آنے والی نسل کو بھی مل گئی، جو ایک چوٹ میں اس کو مارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بات نقل فرمایا کہ ایک چڑیا بھی تھی، ایک بلبل بھی تھا، فرمایا وہ چاند چڑی تھی، وہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جتنی آگ برداشت کر سکتی تھی، آگ کی حرارت جتنی دور تک برداشت کر سکتی تھی وہاں تک جا کے منہ کھول دیتی، پھر پانی لے آتی، پھر وہاں جا کے اپنا منہ کھول دیتی۔ تو کسی نے کہا تیرے ایک قطرے سے یہ میلوں کی آگ بجھنے والی نہیں۔ اس نے کہا بجھے نہ بجھے نبی کے پیار میں تو حصہ ڈالنا ہے، بجھے نہ بجھے نبی کی محبت میں تو حصہ ڈالنا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چڑیا کو باغات کی سرداری عطا کر دی، اس بلبل کو اللہ تعالیٰ نے باغات کی سرداری عطا کر دی۔ تو میرے بھائی، ہم پوری دنیا کو سدھار نہیں سکتے لیکن کم از کم اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آج کل وطن عزیز کے حالات بہت سارے بگڑ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ پوری دنیا اس وقت یہودیت کے کنٹرول میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ایک رہبر عطا فرمائے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو۔ کچھ بھی ہو جائے، بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔